تیرے خیال میں کچھ ایسے گمراہ برسوں میں اپنے آپ سے بھی مل نہیں سکا برسوں. جب میں وہاں پہ موویز دیکھتا تھا تو مجھے کیوروسٹی ایکچوئل میں وہاں سے ہوئی ٹیکنالوجی کی. مجھے لگا کہ مجھے بہت جلدی ایک ورلڈ ٹرپ پر آپ کہہ لیں کہ جانا ہے. ٹرمینیٹر ہو جاتا ہے, میٹرکس ہو جاتا ہے. وہ جب میں نے دیکھی تو میں بالکل نا دماغی طور پر نا ایک انلائٹمنٹ ہوتی ہے نا, وہ میں نے محسوس کی. اب میں جو بھی چیز کروں گا میرے کمپیریزن ہوگا. بالکل. چاہے میں ایک شال رکھ کے پاپا کے ایک سٹائل میں انداز میں گاؤں گا, میرا کمپیریزن ہوگا. میں پینٹ شرٹ پہن کے گاؤں گا, میرا کمپیریزن ہوگا. بلکہ میں پاپا سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ پاپا ایک وہ انگ آپ کا بھی آنا ضروری ہے, بیکاز آپ آرٹسٹ ہی اتنے خوبصورت ہیں, آرٹسٹ ہی اتنے بڑے ہیں. علی ظفر دوبارہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بھی. ہاں بالکل بالکل. کوئی ایسا پلان آ رہا ہے اس میں اردو, پنجابی فرام انڈیا, پنجابی فرام پاکستان, ہندی, اردو, جتنے ڈفرنٹ آرٹسٹس ہیں ہم ان کو وہاں پہ کیٹر کرتے ہیں US میں, اسٹیٹس میں. اگر آپ کیوریس ہو, وہ کیوروسٹی آپ سے بہت کچھ کرواتی ہے. نی عشق دے پیچھے نہ پوسسیے, نی تو چھڈ دے عشق دا گیڑا, نی بالا وانگر ضد نہ کر, تو عشق دا رائے بھیڑا. میری بھی کچھ ایسی جرنی ہے کہ محبت ہوئی, بٹ بڑی کوئی عجیب سی فیلنگ ہے محبت کی, آپ سے بڑا کچھ کرواتی ہے. US میں آگے ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں, لاس اینجلس, وہاں پہ ہالی ووڈ میں, اور اس ٹریکس کو پنجاب مارکیٹ میں بھی میں, کیونکہ میں پنجابی سے بہت انسپائرڈ ہوں, اور وہ انسپریشن میری بڑھتی چلی جا رہی ہے. رمضان ہے آنے والا ہے, تو میری سوچ ہے کہ عید پر ایکسپلوریشن میرے لیے بڑا اہم تھا. اب میں پرسنلی جب اپنے آپ کو انسپریشن مجھے چاہیے ہوتی ہے تو میں ویسٹرن کلاسیکل سنتا ہوں. ووکل اتنا ٹیکنیکل کام ہے کہ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ اپنی آواز کا خود سے مذاق اڑاؤ. میں بہت ینگ ایج تو فرسٹ ٹائم تو میں دسدا پہ میں کہ نہیں یہ گل لائیو نہیں آکھی یا میں انٹرویو تے نہیں کی تھی, کہ میں بہت ینگ ایج تو ڈپریشن دا پروسیس میرے تو رہا ہے. اچھا. تے ایکسٹریم ڈپریشن بھی رہا. میں جڑے لے باہر گیا, کچھ موب میرے کو اٹیک کیتا تے انہاں میرا جڑا اے رائٹ آرم جڑا ہے انہاں تروڑ دیتا. ایک ریسٹورینٹ آئی ٹرکش فوڈ, ٹرکش کوزین آئی انہاں دی. ٹھیک ہے, میں اندر گیا تے اندر گانا چلتا پیا جب آئے گا عمران. میں نے 2-3 پروجیکٹس پہ کام کیا, پھر دین آئی لیفٹ. میں نے کہا میوزک پہ آئی وانٹ ٹو اسٹک, بٹ مائی سسٹر کنٹینیوڈ اینڈ شی جسٹ ورکڈ آن ویریس ڈفرنٹ پروجیکٹس. مجھے کمپوزیشن سے بہت دل لگی. جاپان میں ایک مرتبہ ہم 1-1.5 ہفتے کے لیے, تو وہاں پہ پاپا کے ساتھ میرا ایک دل ہوا کہ یار کچھ کھائیں. کہیں کسی کونے خدرے میں, کہیں ٹوکیو میں جا کے ایک جگہ ملی ہمیں, دروازہ کھولا, اندر چارپائیاں لگی ہوئی. ایک آرٹسٹ کا, کسی بھی انسان کا ایک ویژن بھی ہوتا ہے, اور وہ ان کا ویژن شاید بہت اہم کردار پلے کرتا ہے آپ کے دلوں میں اترنے کے لیے. وہ ویژن کیا ہے وہ آپ نے اپنے انٹرویو میں خود ہی ان سے کہلوا دیا تھا. قرار میرا تو لٹھ گدھائے قرار تے کوں نصیب ہوئے, میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ پہ خوش آمدید. اور آج جس جگہ پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یا مجھے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, لالا عطا اللہ سخیلوی کے ساتھ, آج ان کے بیٹے سانول میرے ساتھ موجود ہیں. لیکن ہماری جو ڈسکشن ہوگی وہ بہت ہی مزیدار ہوگی. مزیدار کیوں ہوگی؟ کیونکہ میں ان کو بہت پہلے سے جانتا ہوں, بہت پہلے سے سنتا ہوں, اور میں نے ان کو بتایا کہ جی ہم تو آپ لوگوں کے ڈائی ہارڈ فینز ہیں, تو یہاں پہ ایز اے ہوسٹ نہیں بیٹھیں گے, ایز اے فرینڈ اور ایز اے فین آپ یہ کہہ لیں. تو ان کے ساتھ بڑی مزیدار گپ شپ رہے گی. ایسے سوال ہوں گے کہ جو آپ کو بہت مزہ آئے گا سننے کا. ٹیکنیکل, اگر ہم میوزک کی بات کریں, ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے بھی, ان کے میوزک کے شوق کے حوالے سے بھی, اور یہ میوزک میں آئے اپنے فادر سے لائن انہوں نے چینج کی, کیوں کی, پھر اچانک غائب ہو گئے کیونکہ بہت بزی ہو گئے, اپنی کمپنی چلا رہے ہیں, US میں ہوتے ہیں, پھر اب دوبارہ آ رہے ہیں. تھوڑا سا تو یہ پوچھیں گے ساری کہانیاں ان سے, قصے کہانیاں, کچھ پرانے واقعات ان کو یاد کروائیں گے, اس حوالے سے کچھ بات چیت ہوگی. میرے ساتھ موجود ہیں عظیم باپ کے عظیم بیٹے سانول سخیلوی. سانول بھائی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سے ملاقات ہوئی,
بڑے عرصے کے بعد ہوئی. جی بالکل. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی پارٹ آف دس امیزنگ جرنی جس پہ اس وقت آپ ہیں. اور تھینک یو فار کمنگ along اینڈ میکنگ می پارٹ آف دس جرنی. تو بہت بہت شکریہ اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو سیئنگ یو اگین. تھینک یو ویری مچ سامل بھائی. 2013 کی ملاقات میں نے آپ کو یاد کروائی تو آپ کو یاد آ گئی 2015 کی. پھر یہ تھوڑا سا میں آپ کی جرنی پہ پہلے آنا چاہوں گا, اس کے بعد پھر میں آپ کے بچپن کی وہ باتیں کروں گا. وہ جرنی پہ اس لیے کہ میرا پہلا کویشچن 2013 میں جب کنسرٹ تھا مانچسٹر میں, تو آپ بیک اینڈ پہ چیزیں مینیج کر رہے تھے ساؤنڈ کی, تو یہ کیا تھا؟ شروع سے میرا ٹیکنیکل ہیڈ ہوں میں. تو میں جب یہاں پہ بیسکلی اسکولنگ تو میری پاکستان سے, تو جب میں یہاں پہ تھا تو میتھمیٹکس اور سائنس سے لگاؤ تھا. بٹ مجھے اتنا, میں اکثر پاپا سے بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ ینگ ایج میں انہوں نے بیسمنٹ میں ساؤنڈ سسٹم ایک لگایا تھا جس پہ ہم موویز دیکھتے تھے. LCDs آتی تھیں, لیزر ڈسکس, اور انکریڈیبل ساؤنڈ سسٹم بوز کے ہیڈ پورے لگے ہوئے ہوتے تھے. فیصل ٹاؤن والے گھر کی بات. بالکل بالکل. وہ یہ ہوا کہ جب میں وہاں پہ موویز دیکھتا تھا تو مجھے کیوروسٹی ایکچوئل میں وہاں سے ہوئی ٹیکنالوجی کی, کہ یار واٹ دے ڈوئنگ آن دا ٹیلی ویژن از انکریڈیبل. یہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, آئی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ. وہاں سے ایکچوئل میری جرنی شروع ہوئی when I was 5-6 years old. تو اس نے مجھے اتنا امپریس کر دیا کہ میں نے پھر جو بھی کیا, میں نے ساؤنڈ کیا تو اس کی انجینئرنگ میں چلا گیا, الیکٹریکل انجینئرنگ میں چلا گیا, پھر ویژول افیکٹس میں چلا گیا, ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیوروسٹی کی وجہ سے کہ یار ایکچوئل میں ہو کیا رہا ہے باہر. اینڈ سو وہ کیوروسٹی مجھے باہر لے گئی. چلیں اب ہم اس پہ تھوڑا سا بعد میں آئیں گے. ابھی آپ نے ایجوکیشن کے بارے میں بتایا آپ ہمیں کہ پاکستان میں آپ نے کہاں تک اسٹڈی کی, کس سبجیکٹ میں کی, پھر اس کے بعد آپ کا انٹرمیڈیٹ, گریجویشن, ماسٹرز کس سبجیکٹ میں اور کہاں سے کیا آپ نے؟ او لیولز میرے باہر سے تھے. بہت ینگ ایج میں نے, کیونکہ وہ چھاپ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو اس نے ایسی چھوڑی کہ مجھے لگا کہ مجھے بہت جلدی ایک ورلڈ ٹرپ پر آپ کہہ لیں کہ جانا ہے. اس میں ایجوکیشن ہے اور دنیا کو دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. ظاہر ہے میں چند موویز جیسے بہت بڑے ٹائٹلز تھے, ٹرمینیٹر ہو جاتا ہے, میٹرکس ہو جاتا ہے, وہ جب میں نے دیکھی تو میں بالکل نا دماغی طور پر نا ایک لائک انلائٹمنٹ ہوتی ہے نا, وہ میں نے محسوس کی. پھر وہاں جب میں باہر گیا بہت ینگ ایج میں, تو او لیولز, اے لیولز, پہ یونیورسٹی انجینئرنگ, اس میں پھر بینگ IT ٹیکنیشین کورسز تھے. سو آئی کائنڈ لائک went through the entire spectrum of technology کہ یار اچھا یہ ہو رہا ہے تو میں کہاں بیٹھتا ہوں, میری اندر کی جو ایک آواز ہے وہ مجھے کہاں بیٹھا رہی ہے. تو وہ پھر جرنی پہ, and I'm still continuing. I think وہ جرنی ختم ہونے والی ابھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک طور طریقہ ہے جب تک زندہ ہوں. یونیورسٹی کون سی آپ کی؟ سٹی یونیورسٹی تھی لنڈن سے. اوکے. اینڈ وہ پھر پارٹ آف دا جرنی رہی. وہاں پہ میں نے بیسکلی 3 years جو تھے وہ میں نے وہاں پہ گزارے. اینڈ وہ میرا ایک بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا آفٹر اے لیولس. اچھا, کتنا مشکل ہے یا کتنا آسان ہے بڑے باپ کا بیٹا ہونا؟ یہ اس کے لیے آپ ان ٹرمز ہاں کہ پبلک کی ایکسپیکٹیشنز, اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس کا یا آپ کو زیادہ مشکل کا سامنا ہوتا ہے؟ دیکھیں, فائدہ مشکل دونوں ساتھ ساتھ اوپر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس پہ یہ بھی ہے کہ آپ کو تھک سکن بھی رکھنی پڑتی ہے. اب میں جو بھی چیز کروں گا میرے کمپیریزن ہوگا. بالکل. چاہے چاہے میں ایک شال رکھ کے پاپا کے ایک سٹائل میں انداز میں گاؤں گا, میرا کمپیریزن ہوگا. میں پینٹ شرٹ پہن کے گاؤں گا, میرا کمپیریزن ہوگا. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور یہ میرے فادر مجھے بھی کہتے ہیں کہ سانول, تمہاری اپنی آواز, تمہاری اپنی شناخت ہونا یہ زیادہ بہتر ہے. اگر تم نے لانگ لائف آرٹسٹ بننا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تم اپنی بات اپنے طریقے سے کرو. ہاں, اپنے کلچر کو ہائی لائٹ کرو, اپنے انداز میں کرو. ادروائز اگر تم میرے انداز میں جاؤ گے تو ٹھیک ہے, ایک طبقہ تمہیں سنے گا, پسند کرے گا, اور شاید تم ہٹ بھی ہو جاؤ, بٹ وہ سانول ہوگا یا نہیں ہوگا, دیٹ از یور جرنی ٹو فائنڈ آؤٹ. سو یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنی بات
کس طرح سے اور اپنی چھاپ کس طرح سے چھوڑنے کا ایک ویژن رکھتے ہو. تو پھر یہ بھی ہے کہ میری اللہ نے آواز مجھے کچھ اور دی, میری جرنی کچھ اور ہے. میں نے آپ کو بتایا جب میں نے ٹیلی ویژن اس ایج میں دیکھا تو اب کیا انسان پلان کرتا ہے ایٹ دیٹ ایج, کتنی کوئی پلاننگ کر لے گا, ٹھیک ہے. تو وہ اب چھاپ کیوں آئی, وہ سسٹم, وہ اور وہ پھر میرا ایکسپوجر جو تھا ایٹ دیٹ ایج وہ ایک اسپیسیفک ٹائپ کا کیوں ہوا, کیونکہ بڑی ینگ ایج میں میں ورلڈ ٹرپ پہ رہتا تھا اپنے ابو کے ساتھ بھی, اپنے کام کے لیے بھی. تو وہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, اس پہ نہ میرا اختیار تھا نہ میرے والد کا. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا طور طریقہ ہے, اینڈ آئی ایم جسٹ لائک گوئنگ ود دا فلو کائنڈ آف اے پرسن کہ جو آپ کا ایک جرنی ہے اس میں سے سیکھو, اس کو اپنا انٹرپریٹیشن دو, اپنے کلچر کو ویلیو دو اور اپنی بات کرو. آپ نے کب ڈیسائیڈ کی تھی یہ بات کہ میں نے فادر کی لیگیسی فالو نہیں کرنی سنگنگ میں اپنا, کیونکہ آپ کا جو وائرل ہوا گانا, ویسے تو آپ کو اس سے پہلے بھی البمز آئے لیکن کیونکہ وہ کیسٹ کا دور تھا تو اس لیے وہ تو کیسٹ کے لوگوں کو پتا, جو یوٹیوب پہ آپ کا گانا وائرل ہوا تیرے خیال میں کچھ ایسے گم رہا برسوں. اب اگر ہم غزل کو دیکھتے ہیں تو غزل کے لکھنے والے بھی وہی جن کی غزلیں آپ کے فادر نے بھی گائی ہیں پہلے, علاقہ بھی وہی, غزل کا انداز بھی وہی, لیکن آپ کے گانے کا انداز ٹوٹل ڈفرینٹ, میوزک ٹوٹل ڈفرینٹ. تو یہ آپ نے کب ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اس میوزک سے ہٹ کے لیٹسٹ میوزک پہ جانا؟ اس میں یہ تھا کہ ایٹ دیٹ اسٹیج کیوروسٹی نے مجھے یہ بتایا کہ دنیا ایک اینگل میں جائے گی, سو وہ میری ایک پریپریشن تھی. اور اب آپ دیکھیں جب آپ یوٹیوب آن کرتے ہیں تو کس ٹائپ کا میوزک اب آپ سن رہے ہیں, تو وہ چیز اگین میری جو ایک ارلی انسپریشن تھی, ایک ارلی کیوروسٹی تھی, اس نے مجھے بتا دیا تھا ایٹ لیسٹ دس از ہاؤ آئی تھنک. اور جب میں نے یہ دیکھا تو پھر میں نے اپنے ایک جو میرا ایک دیسی کلچرل سٹائل ہے اس میں بھی میں نے میوزک کیا, اور پھر میں نے ایک اس انداز سے بھی کیا جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے سے ریزونیٹ کرتا ہے, بٹ فیوچر یہی ہے. سو بٹ اب میرا جو نیا میوزک آئے گا جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے, تو وہ آپ کو وہاں بھی نظر آئے گا. اور ابھی فیوچر پروجیکٹس بھی میں جس پہ میں ٹوٹل رینوویشن بھی کروں گا, بیکاز آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. بلکہ میں پاپا سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ پاپا ایک وہ انگ آپ کا بھی آنا ضروری ہے, بیکاز آپ آرٹسٹ ہی اتنے خوبصورت ہیں, آرٹسٹ ہی اتنے ایک بڑے ہیں کہ ایک ٹریجڈی ہوگی اگر آپ اس سٹائل میں نہیں میوزک کرتے, تو یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی. اچھا, آپ ان کو بھی لے کے آئیں گے اس سٹائل پہ؟ وہ آلریڈی کر رہے ہیں, آلریڈی انہوں نے کیا. جی جی. اور بڑے اداروں میں جو ہے آپ کے سامنے, اور وہ لوگوں نے کتنا پسند کیا. تو اب کیونکہ میوزک سٹائل چینج ہو رہا ہے اور وہ ایک آواز ایسی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اٹس ریئلی امپورٹنٹ. یعنی ابھی ہم نے جو ان کے لیٹسٹ سنے ہیں اس سے بھی ہٹ کے کچھ آنے والا ہے. بالکل بالکل, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو وہ لائنز ابھی یاد ہیں, تیرے خیال میں کچھ ایسے, اگر کچھ گنگنا دیں ایک دو اشعار تو. تیرے خیال میں کچھ ایسے گمراہ برسوں, تیرے خیال میں کچھ ایسے گمراہ برسوں, میں اپنے آپ سے بھی مل نہیں سکا برسوں, تیرے خیال میں. کیا بات ہے. آپ کے میوزک کی طرف تو آئیں گے, لیکن اس سے پہلے بڑا امپورٹنٹ ایک اور کویشچن میرے مائنڈ میں آیا. جب میں نے آپ کے بابا کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تو اس وقت جو ان کا نیا ابھی چند ماہ پہلے جو علی ظفر کے ساتھ گانا آیا, تو میں نے ان سے پوچھا جی یہ آپ نے کیوں گایا یا کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے سانول نے کہا تھا. تو مجھے تو نہیں پتا, علی نے ریکویسٹ کی سانول کو, سانول نے مجھے کہا. تو یہ کیا سٹوری تھی ساری؟ بیسکلی کچھ میری ان کے بھائی کے ساتھ اور ان کے ساتھ اسکولنگ ہماری اکٹھے تھی, تو ایک وہ ایک ایسوسیشن تھی اور ایک رشتہ تھا جس کو میں نے آنر کیا. پھر اس کے بعد ڈیڈ خود بھی اس میں سمجھتے تھے کہ اٹس اے گڈ اسٹیپ, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بڑے تو وہ ہیں اور جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ تو ان کی آنی ہے. تو وہ جب انہوں نے فائنل اوکے کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے پاپا یہ میرا آئیڈیا ہے, آپ دیکھیں. اور آئیڈیا اس وجہ سے کیونکہ ایک میری ایسوسیشن ہے اور
ان کے پاس ایک آئیڈیا جو کہ there's something we can work with. تو میں نے ان کے سامنے پچ کیا, انہوں نے اوکے کیا, and then we went ahead. اور وہ اتنے ملینز میں کہ ابھی اس کے بعد بھی وہ بتا رہے تھے کہ علی ظفر دوبارہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بھی. ہاں بالکل بالکل. کوئی ایسا پلان آ رہا ہے؟ ایٹ دس اسٹیج کوئی آئیڈیا پچ نہیں ہے, بٹ اف اینی تھنگ کمز along تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, کیونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر کام ہو. تو اگر کوئی آئیڈیا بنا تو وی ول سی کہ کیا کیا جا سکتا ہے. ٹوٹل ملٹی میڈیا یہ کیا ہے؟ مطلب میں تو جانتا ہوں, میں اپنے آڈینس کے لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ میں جو آپ کی یہ کمپنی ہے اس میں آپ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیا مزید آگے کرنے جا رہے ہیں. اگین آئی نو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, بٹ میں اپنی آڈینس کے لیے جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں, آئی ایم ہیپی کہ اینڈ لٹل سرپرائزڈ کہ آپ نے یہ نام بھی لیا. بیسکلی ان اے سینس ایسے کہ کیونکہ ابھی جو ہماری کانورسیشن ہو رہی تھی اس میں ذکر نہیں ہوا تو آپ نے ایک دم سے. تو پوائنٹ اس کی کمپنی بیسکلی وی ورک ود ویریس ڈفرنٹ آرٹسٹس, جس میں لائیو شو کی پروڈکشن ہوتی ہے, ان کی مینجمنٹ ہوتی ہے. وی ورک فرام مینی ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس آف آرٹسٹ. اس میں اردو, پنجابی فرام انڈیا, پنجابی فرام پاکستان, ہندی, اردو, جتنے ڈفرنٹ آرٹسٹس ہیں ہم ان کو وہاں پہ کیٹر کرتے ہیں US میں, اسٹیٹس میں. اینڈ دین وی ورک ود دیم آن مینی ڈفرنٹ لیولس. تو وہ مینجمنٹ ہے, ٹیکنیکل سائڈ ہے جس میں ساؤنڈ ہے, جس میں پراپر ساری پروڈکشن ہے, تو وہ ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا IT میں کیا کیا شوق ہے اور کیا؟ IT میں بیسکلی IT میں ڈیولپر ہوں, اینڈ ریلیز مینجمنٹ پلس جو ڈپلائمنٹ لیڈ کا جو ورک ہے, آئی ڈو آل آف دیٹ. بٹ ڈیولپ سو آئی مینیج ڈفرنٹ ٹیمس اور ان کی ایک پائپ لائن سیٹ کر کے وی بیسکلی ڈپلوائے اینڈ وی ایکچولی کیا کہتے ہیں ڈلیور دا پروجیکٹس. تو وہ ایک لائن آف ورک ہے جس میں کر رہا ہوں. سو اٹس مکسچر آف لاٹ آف تھنگس جو میرے پہ وہاں پہ کمپنی کے ساتھ جو ہے مجھے رسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں. پیدا آپ پاکستان میں ہوئے, نیشنلٹی آپ کے پاس انگلینڈ کی ہے, رہتے امریکہ میں. میں نے آپ کو بتایا نا, اس چھاپ نے میرا جو ہے نا ایسا دماغ خراب کیا. یہ کیوروسٹی ہے بیسکلی. آئی تھنک کہ یہ ایک نعمت ہے. اگر آپ کیوریس ہو, وہ کیوروسٹی آپ سے بہت کچھ کرواتی ہے. اور شاید میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ کیوروسٹی. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی ایک دم سے انٹینسٹی بھی گرتی ہے لائف میں. یہ بھی ایک احسان ہے اللہ کا کہ وہ انٹینسٹی نہیں گری. تو کیوروسٹی آپ کو پھر ایک جگہ بیٹھنے نہیں دیتی اور آپ کو ایک جرنی پہ لے کے چلتی ہے. تو یہ ایک وجہ ہے. تو ابھی آپ کا زیادہ پلان ادھر ہی رہنے کا ہے کیونکہ نہیں. اچھا, میرا ابھی جیسے میں پاکستان میں ہوں اور اب آنا جانا زیادہ ہے کیونکہ میرے جو پروجیکٹس پہلے آپ انگلینڈ آئے تھے, جی پھر واپس امریکہ گئے. تو وہ میوزک از ویری امپورٹنٹ, اس پہ میں فوکس بھی کر رہا ہوں. اچھا, جو فنکار ہوتا ہے اس کے اندر ایک حص ہوتی ہے یقیناً محبت کی. تو آپ نے بھی کبھی محبت کی؟ محبت پارٹ آف کیوروسٹی ہے کہ محبت ہوتی ہے تو آپ کے اندر کے حالات کیا ہوتے ہیں. بٹ محبت سنا ہے کہ ہو ہی جاتی ہے, کی نہیں جاتی. میری بھی کچھ ایسی جرنی ہے کہ محبت ہوئی, بٹ بڑی کوئی عجیب سی فیلنگ ہے محبت کی. آپ سے بڑا کچھ کرواتی ہے. تو آپ کو جس سے محبت ہوئی وہ جسے ہمارے عرف عام میں کہا جاتا ہے پائے تکمیل کو پہنچی, شادی سے ہوئی؟ بالکل انہی سے ہوئی. اچھا. اور کافی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے وہ بھی ابھی محبت کا. بٹ یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں خود ایکسپلور کر رہا ہوں, مگر وہ کیوروسٹی اس نے بہت پیدا کی اور اس نے مجھ سے بہت کچھ کروایا. اور میں کہتا ہوں کہ میری سکسیس میں جو مجھے میرے پرسنل گولز تھے اس میں اس نے بڑا ایک رول پلے کیا. ایکسیلنٹ. اب تھوڑا سا آپ کے میوزک کی طرف آتے ہیں. آپ کافی عرصہ جو ہے وہ میوزک سے دور رہے, یعنی US میں آپ نے شو کیے, وہ ہم نے دیکھے لائیو وغیرہ, لیکن اس کے علاوہ جس طرح ایک پراپر پروڈکشن ہوتی ہے نا, اس سے آپ دور رہے. اب آپ دوبارہ اس میں واپس آ رہے ہیں, کیا پلان لے کے آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں؟ میں I'm specifically looking for جو یوتھ ہے 18 سے 25 کی ایک مارکیٹ ہے, اس کے میوزک نے مجھے پرسنلی بہت ہٹ کیا.
اور میں اس کو ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس پہ ابھی کرنٹلی میں ورک کر رہا ہوں. ابھی میری پرسوں ہی 3 گانوں کی شوٹ ہوئی ہے اور 3 نئے گانے ہیں جن پہ میں کام کر رہا ہوں. اور پھر میری جرنی میں کچھ یو ایس میں آگے ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں, لاس اینجلس, وہاں پہ ہالی ووڈ میں, اور اس ٹریکس کو پنجاب مارکیٹ میں بھی میں, کیونکہ میں پنجابی سے بہت انسپائرڈ ہوں اور وہ انسپریشن میری بڑھتی چلی جا رہی ہے. سرائکی تو شروع سے تھی, بٹ پنجابی کا اب کچھ مجھے اور ہی مزہ آ رہا ہے, اور اردو بھی رہی ہے, تو وہ میں ایکسٹینڈ کر کے میں اب اس کو آگے ایکسپلور کر رہا ہوں, جس کو میں اس جرنی کو فردر لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. سرائکی آپ بول لیتے ہیں؟ بالکل. اچھا, ساری اپنی زبان ہے, بالکل. چلو بس سرائکی جی تھوڑی گپ شپ کریں. ضرور کرتے ہیں. پہلے اچھا, ابھی جو آپ کے پروجیکٹس آ رہے ہیں اس میں آپ کا اسپیسیفک ہے, کوئی پنجابی کے اوپر فوکس ہے, اردو پہ ہے؟ پنجابی, اردو اور سرائکی. اچھا, مکسچر لے کے آ رہے ہیں. سرائکی کے ایلیمنٹ تینوں گانوں میں ہیں, اور آپ نے کلچر کو نہیں چھوڑا؟ نہیں, سرائکی کے ایلیمنٹ تینوں گانوں میں ہیں, بٹ پنجابی اور اردو سرائکی کے ساتھ. اور یہ لیرکس وغیرہ پوئٹری آپ کی اپنی ہے یا ڈفرینٹ؟ پوئٹری لیرکس مختلف آرٹسٹ ہیں جن کے ساتھ کام کیا. میری وائف بھی لکھتی ہے, تو اس کے کچھ پارٹس ہیں وہ انکلوڈیڈ ہیں. پھر کچھ نئے آرٹسٹ ہیں جن کے ساتھ لکھا ہوا ہے. کمپوزیشن میری ہیں, اور قاسم بھائی ہیں جن کے ساتھ میں بھی کام کر رہا ہوں. اینڈ سو ایک بالکل نئی جرنی ہے جس پہ میں نے پہلے کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا. تو کب تک ہم لوگ اس کو دیکھ سکیں گے, پبلک کب تک؟ انشاءاللہ میری, کیونکہ اب رمضان ہے آنے والا ہے, تو میری سوچ ہے کہ عید پر. اچھا, عید پہ فرسٹ لانچ ہوگی, اور اس کے بعد پھر آگے کنٹینیو, کیونکہ آپ کافی سارے ابھی یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ ریکارڈنگز کروا رہے ہیں. بالکل بالکل. ابھی میری البمز ہیں, کیونکہ کچھ ای پیز پہ بھی کام کر رہا ہوں, البمز پہ کام کر رہا ہوں, تو ایٹ دا سیم ٹائم میری انشاءاللہ ریلیزز ہیں جن پہ میں فوکس اپ کر رہا ہوں. ایکسیلنٹ. اب تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں اس حوالے سے بتائیں کہ لالا عیسیٰ خیلوی میوزیشین تو ہیں ہی ہیں, ایز اے فادر وہ کیسے تھے؟ سختی کرتے تھے یا کہتے تھے ٹھیک ہے, اور آپ کو بالکل اوپن تھا کہ جس فیلڈ میں جانا چاہو جاؤ, یا پابندیاں تھیں کہ بھائی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا؟ میرے والد ہمیشہ سے سپورٹیو ہیں, اور آج بھی وہ مجھے اسی طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. ان کی گائیڈنس مجھے ہمیشہ رہی ہے, بٹ ہوا یہ کہ کیونکہ میری فیلڈ بہت لحاظ سے ٹیکنیکل ہے, تو 90% ڈائریکشن مجھے خود سے بنانی پڑی. میوزک میں بھی میں نے بہت ایکسپلور کیا. میں الیکٹرانک میوزک میں ہوں, پلے بیک میوزک میں رہا, پھر ابھی جس فارم میں اس وقت جا رہا ہوں, یہ سب وہ جرنیز ہیں جن میں بہت حد تک ڈیسیجن میکنگ مجھے اپنی ہی کرنی پڑی. پھر ظاہر ہے ارلی سٹیجز میں سارا ان کا میوزک سن کے ایک گرومنگ ہوئی, تو وہ ایک استاد اس وقت تھے اور ہیں, تو جب بھی ان کی میوزک آن کیا تو وہ ان کے لیسنز آن اینڈ آف ہونا شروع ہو جاتے ہیں مائنڈ میں. بٹ میجورٹی ڈیسیجن میکنگ مجھے خود سے کرنی پڑی. بہت ینگ ایج میں جب میں باہر چلا گیا, تو مگر آن دا بیک اینڈ انہوں نے کہا سانول تم نے جو کرنا ہے کرو, میری سپورٹ تمہارے ساتھ ہے, اور یہ میرے لیے ایک بلیسنگ ہے. اچھا, لالا جی کہتے ہیں کہ مجھے آج بھی جو میوزک ہے اس کے جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کا نہیں پتا, اور اگین ہم جانتے ہیں کہ جتنا ان کو پتا اتنا کسی کو بھی نہیں پتا. جتنا انہوں نے گا دی ہے اتنا کوئی گا بھی نہیں سکا, گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہے. لیکن کیا آپ نے باقاعدہ میوزک کی جو ٹیکنیکلٹیز ہے اس کی ٹریننگ لی؟ جیسے آپ کے بابا نے تو نہیں لی, وہ تو ایک نیچرلی آئے اور بس چھا گئے, تو آپ نے جسٹ ان کو سن لیا, ان سے سیکھ لیا, یا پراپر کوئی آپ نے اس کے جو بھی اس کے رموز ہوتے ہیں وہ آپ نے سیکھے؟ میرے اساتذہ پاکستان میں بھی ہیں اور تھے, باہر بھی لنڈن میں بھی تھے, اور یو ایس میں بھی ہیں. اور اگین ایکسپلوریشن میرے لیے بڑا اہم تھا. اب میں پرسنلی جب اپنے آپ کو انسپریشن مجھے چاہیے ہوتی ہے تو میں ویسٹرن کلاسیکل سنتا ہوں, تو جو کمپوزیشن کی مجھے جو انسپریشن آتی ہے وہاں سے آتی ہے. ہیڈ فونز لگا لیے اور پھر اسکورز سنے, اور میں خود پیانسٹ ہوں, تو پھر پیانو کا جو ایک سرٹن ٹون ہے وہ مجھے اتنا انسپائر کرتا ہے, وہاں پہ بیٹھ کے میں خود سے اپنی میلوڈیز بناتا ہوں. تو اساتذہ میرے بہت رہے. میرے فادر کے ساتھ پیانو پہ اختر صاحب ہوا کرتے تھے, ان سے بیسکلی پیانو میں نے ان سے سیکھا.
اور اس کے بعد میرے ووکلسٹ یہاں پہ تھے دلدار حسین صاحب ہارمونیم پہ، بہت یعنی کہ بہت بہترین ہارمونیم میوزیشین ہے، وہ میرے ساتھ اساتذہ میں سے رہے. پھر جب میں باہر شفٹ ہوا تو پھر ووکل ٹریننگ کے لیے بالکل ہی ڈفرینٹ ٹیکنیکس. تو میں سوچ حیران ہو جاتا تھا کہ ووکل اتنا ٹیکنیکل کام ہے کہ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ اپنی آواز کا خود سے مذاق اڑاؤ. ٹھیک ہے، اتنا مذاق اڑاؤ کہ آپ کو پتہ چلے آپ کی آواز کر کیا سکتی ہے. اب یہ کانسیپٹ ہمارے کلچر میں نہیں ہے. ہمارے کلچر میں ایک اسپیسیفک طور طریقے ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. ریاض ہے، کلاسیکل ریاض ہے، وہ ہمیں کر کے ہمیں بتایا گیا کہ بٹ باہر کے ملک میں اب آپ جب وائس اوورز دیکھتے ہیں، وہ جو وائس اوور کے آرٹسٹ ہیں انہوں نے اپنی آواز کا بھرپور مذاق اڑایا ہوتا ہے. تو تب ان کو پتہ چلتا ہے اچھا میں اس کیریکٹر کی بھی وائس بنا سکتا ہوں، اس کیریکٹر کی وائس بھی بنا سکتا ہوں، میں اس کارٹون کے پیچھے بھی یہ آواز دے سکتا ہوں، اس کارٹون کے پیچھے بھی یہ آواز دے سکتا ہوں. تو آپ بتایا جاتا ہے، انکریج کیا جاتا ہے کہ اپنا مذاق خود اڑاؤ تاکہ آپ کا ڈر اترے اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ کر کیا سکتا ہے. فیوریٹ انسٹرومنٹ کوئی ایک؟ پیانو. اچھا، پیانو یا ہارمونیم؟ پیانو پرسنلی. اوکے. ہارمونیم اپنے استاد کے ہاتھ سے. ٹھیک ہے. ڈھولک یا طبلہ؟ طبلہ. او. بانسری یا پیانو؟ پیانو. اچھا، حالانکہ دیسی ٹچ تو بانسری کے اندر آتا ہے، لیکن آپ کو کیونکہ ذاتی طور پہ پیانو پسند ہے. وہ رچاؤ میرے لیے کچھ ایسا کر دیتا ہے پیانو کہ اس کا میرے لیے کچھ اور ہی ایک انسپریشن بن جاتی ہے، ایک اور کنیکشن بن جاتا ہے. اپنے فادر کے علاوہ کس کو سنا زیادہ؟ مہدی حسن خان صاحب، نصرت فتح علی خان صاحب، نور جہاں صاحبہ، بہت طویل لسٹ ہے. اب تو اتنی ہے کہ کبھی کبھار میں گانے سنتا ہوں مجھے یاد سے آتا او یار میں نے یہ بھی سنا تھا اور اس نے مجھے یہاں انسپائر کیا تھا، بٹ وہ گانا بالکل میرے دماغ سے ایٹ دس اسٹیج جا چکا ہے. تو کہیں آپ کہیں پلے کریں گے، آپ کے فون پہ سنوں گا، کہیں اور سنوں گا، ایک دم سے کلک ہوگا، وہ سارا مومنٹ کلک ہوتا ہے. تو بہت آرٹسٹ ہیں، طویل لسٹ ہے. ایک بڑا مشکل سوال آپ سے پوچھنے لگا. بتائیے. مشکل یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے فادر کا فیوریٹ سانگ؟ وہ ان کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں آپ کا. اچھا میرا. آپ کو اپنے فادر کا کون سا گانا سب سے اچھا لگتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ گانا تو 1000 دفعہ بھی چلتا جائے ریپیٹ پہ ٹھیک ہے، یا 2-3 کر سکتے. قرار میرا تو لٹ گیا ہے، قرار تے کو نصیب ہوئے. اگین یہ اگین میرے بھی موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مگر وہ اس کی دھن ہی اتنی پیاری، اتنی خوبصورت ہے. یاد کرواؤں اس پہ ایک؟ جی آپ نے اسی دھن پہ گایا میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار. بالکل. اچھا، یہ اتنا خوبصورت ہے دونوں لحاظ سے. دھن تو ہے، پھر اس میں جو وطن کی محبت اور پھر جو کلچرل آپ نے اس میں پیچھے میوزک جو تھا وہ کلچرل تھا. بالکل. اگر کچھ یاد ہو تو عطا کیجیے. سرائکی اوریجنل یا اوریجنل بھی اور میرے وطن بھی. قرار میرا تو لٹ گیا ہے، قرار تے کو نصیب ہوئے. قرار میرا تو لٹ گیا ہے، میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ مجھے کتنا نالج ہے. بالکل. میں نے دھن کا بھی. اچھا، اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیسا فیل ہوتا ہے؟ ابھی اگر ہم سرائکی گانے سنتے ہیں نا تو مور دین 50% میں سرائکی گانا کسی بھی سنگر کا لگتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ لالا عیسیٰ خیلوی کے فلاں گانے کی دھن. تو اس پہ آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے اور آپ اوور آل اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اکثر دھنیں جو ہیں وہ لالا کے گانوں سے نکل رہی ہیں، نئی دھنیں اس طریقے سے ایجاد نہیں ہو رہی؟ اصل میں وہ رچ بس اتنا گئے ہیں فوک میوزک کے تھرو میرے فادر کہ کہیں نہ کہیں ہر ایک فین یا محبت کرنے والا، سننے والا کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو وہاں کنیکشن اس کا فیل کرتا ہے. اور پھر انسپریشن وہ ایسی ہیں کہ لوگ انسپائرڈ ہوتے ہیں اور وہاں سے انسپریشن لیتے ہیں. تو یہ بات آپ کی درست ہے، ایسا ہی ہے. اکثر دھنیں وہیں سے ملتی ہیں. تھوڑی جی سرائکی بھی ذرا گپ شپ کر کے نو لینے سرائکی. بالکل صحیح. جیلے تساں
ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਕਿਆ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕरेंदे ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਲ ਆਵੇ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਠੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਨਸਰਟ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਆ ਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ, ਯਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਰਤ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਗਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਈਸਾ ਖੇਲਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹਾਰਡ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਉਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੇ ਕੋ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੂ ਮੂਵ ਅਹੈਡ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਫੀਲ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਗੂਸ ਬੰਪਸ, ਔਰ ਫੀਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਵੇਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੈਵਰ ਲੈਫਟ ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਸ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੈਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮ ਨਹੀਂ ਥਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਤ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਤ ਉਸ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਰਨੀ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਟ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਸਟਿਲ ਬੀਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜ ਗਿਣ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਕਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਜਾਤੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਥੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਤਨੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਆ ਥੀ ਸਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਮ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਫਰੋਮ ਦ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਮਾਈ ਆਈ ਕਿ ਚਲਦਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਸੀ ਕਿਥਾਂ ਹੋਰ ਲਗਾ ਵੇ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਚਲਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਮਲ ਈਸਾ ਖੇਲਵੀ और आप अताउल्ला ईसा खिलवी हैं। ते असां आखा जी वहाँ ते आखे मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं जब भी बांग्लादेश ढाका जाता हूँ, जब भी ट्रैवल करता हूँ, तो मेरी कैसेट्स, आपकी कैसेट्स मेरी जेब में होती हैं, कहीं मैं छोड़ता नहीं हूँ उनको। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਥੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਰਦੂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬੀਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ।
اچھا پہلے کرکٹ تے کر اتنا شوق ہے کیا کریں اے تو واقعہ سنانا بعد ہے جی 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 تے پراپر میں بیسکلی انیشلی میں کرکٹر بننا چاہنا تے میری جرنی دے اندر کچھ مرحلے اس طریقے نال ہن کہ میں جڑے لے باہر گیا تے آئی واز کائنڈ لائک اٹیکڈ فزیکلی جڑے لے انہاں کچھ موب میں کو اٹیک کیتا تے انہاں میرا جڑا اے رائٹ آرم جڑا ہے انہاں تروڑ دیتا او تروٹا تے میں کو اس تو بعد بیسکلی جیڑی رائٹ پوسٹ تساں آگے نو کہ جیڑی ایک اٹینشن ہوندی ہے میڈیکل اٹینشن او نہیں لبھی تے میرا رائٹ آرم ڈسلوکیٹ تھی گیا او اس نال تھیا کہ بیسکلی تساں جڑے لی میں باٹم ہینڈ پلیئر ہاں بیٹنگ دے اندر تے او باٹم ہینڈ جڑا بالکل میرا ٹرن تھی گیا ہن بیٹنگ دے اندر میرے کو مسئلہ تھی ہون لگ پیا پر اس دے باوجود میں اتنے آ کے 3 سال کرکٹ کھیلتا رہا بٹ اٹ واز اے ویری ہارڈ جرنی ڈیسیجن فار می ٹو میک کہ یار کیونکہ اس طریقے دی ٹریجڈی میرے نال تھی گئی ہے تے او کرکٹ تے اثر انداز ہے وہ میں آئی کانٹ ٹیک اٹ اینی فارورڈ وہ مرحلہ میرے واسطے بہت مشکل ہے کیونکہ آئی واز ویری اٹیچڈ ود کرکٹ ویری مچ سو تے بہرحال ناؤ آئی لک ایٹ اٹ ایز اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ دیٹ مومنٹ اگر وہ نہ تھیندا تے آئی probably wouldn't have achieved what I wanted to so far in my life. اچھا بس اللہ تعالیٰ دا نظام ہے یار میں تو کو گل دسیں پیا میں سری لنکا سنگے سے تے کینڈی اتھا میچ آئی ساڈا کولمبو سٹے کولمبو تو کینڈی ویندے پیا سے چھوٹا بھائی بھی دی فیملی بھی نال ہے میری مسز بیٹی فیملی پوری آئی تے او جڑا گڈی چلیندے پیا بندہ اونے لالا اس خلوی دے کام لائے میں او کو آ کے میرے کول ویڈیو موجود ہے میں او کو آ کے بھئی اے تو سندا ہی آ کہ ہاں میرے فیورٹ ہیں میں کہ کیا کہندے پن آ کے کو نہیں پتہ لگدا او کو اردو دی بھی سمجھ نہیں آندی آئی میرے نال کہ چھوڑو میرے نال یہ بارسلونا وچ تھیا اچھا میں ایئرپورٹ تے لتھاں تے میں گڈی چ بیٹھا تے اگوں پاپا دا گانا ہی چلدا پئی بندہ سندا بیٹھا ہی تے وقت میں اس کو پوچھا کہ بھائی تے کو سمجھ آندی پئی ہے تو اڈی والی گل اس بھی آکھی کہ میں سمجھ نہیں میرے کو کچھ آندی پر دیر از اے کنیکشن دیٹ آئی گیٹ تھرو اٹ بالکل یہ تو پریکٹیکلی میں بھی ڈیٹیل کو بلکہ میں ایک اور سٹوری میں کوئی اس طریقے نال یاد آئی میں بہت ریموٹ علاقے چ رہندا بارسلونا تے میں اتھے ریموٹ علاقے چ گیا تے ایک ریسٹورینٹ آئی ٹرکش کوزین آئی انہاں دی میں اندر گیا تے اندر گانا چلدا پیا جب آئے گا عمران تے میں ہسن لگ پیا کہ دیکھو ایک تو ہوتا ہے نا مین بارسلونا کتنا ہی منو تے گل وہ کوئی ریموٹ ایریا ہی میرا نام ایگوفریڈا تو ایگوفریڈا جڑا ایک ٹاؤن دا ایک حصہ ہی اتھے کوئی ریسٹورینٹ ہے تو اتھے بندہ سندا بیٹھا ہی میں آکھا بھائی تے کوئی یہ گانا پسند ہے کیا میں کو پسند ہے اسپین دے وچ ول ٹرکش گانا آتا ہوگا گانا آتا کیا بات ہے تھوڑا سا پھر اردو میں مزید ڈیٹیل پہ آتے ہیں صحیح ابھی آپ نے اسپین کی بات کی تو اسپین سے پھر مجھے سسٹر لاریب اور پھر ان کا وہ جو ویژول افیکٹس کا مجھے ذہن میں آ گیا آپ بھی اس پہ کرتے ہیں کام تو تھوڑا سا مجھے بتائیے گا لاریب کے بارے میں بتائیں اپنے بارے میں بھی کہ یہ کیا ویژول افیکٹس پاکستان میں بہت کم لوگوں کو پتا حالانکہ ان کا نام آسکر میں آیا تھا اس حوالے سے جی کیا ہے یہ ویژول افیکٹس بیسکلی آپ ورک کرتے ہو ڈفرنٹ ٹیم ممبرس کے ساتھ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا پروجیکٹ کتنا بڑا ہے اور اس کی پھر ایک پوری پائپ لائن بنتی ہے اس پائپ لائن میں ٹیمز آتی ہیں وہ ٹیمز مختلف مرحلے پہ مختلف کام کر رہی ہوتی ہیں اور آپ ایز اے ٹیکنیشین اس پائپ لائن میں کہیں فال کر سکتے ہیں پھر جتنا بڑا پروجیکٹ اتنی بڑی پائپ لائن اتنا بڑا بجٹ اور پھر اتنا بڑا کام اور اتنا پھر لینتھی ٹیکنالوجیکلی کیا کہتے ہیں آپ اس کو ٹیکسنگ ورک ہوتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے تو یہ اس طرح سے پھر ایکسٹینڈ کرتا ہے تو میں وی ایف ایکس میں خود بھی تھا سوہو لنڈن میں آئی واز ورکنگ فار 3 different companies پر بڑی جلدی میں نے ریئلائز کر دیا کہ اٹس ناٹ فار می وہ پھر میں نے 2-3 پروجیکٹس پہ کام کیا پھر دین آئی لیفٹ میں نے کہا میوزک پہ آئی وانٹ ٹو اسٹک بٹ مائی سسٹر کنٹینیوڈ اینڈ شی جسٹ ورکڈ آن ویریس ڈفرنٹ پروجیکٹس زبردست بچپن میں بھی اور پھر تھوڑے سے بڑے ہو کے بھی اب تو ظاہر آپ سارا اپنا ماشاء اللہ کر رہے ہیں سیٹ اپ والد کی طرف سے پاکٹ منی کا کیا حساب تھا
کھلے ڈلے پیسے دیتے تھے, اللہ نے دیا تو بہت ہے, یا یہ کہتے تھے کہ نہیں خود سے کچھ بنو, خود سے کچھ کرو, بس ٹھیک ہے نارمل سا لے لو, اس کے علاوہ نہیں؟ اس میں ایسے ہے کہ ہمیشہ سے ایز آئی سیڈ کہ وہ سپورٹ رہا ہے اور ہمیشہ سے ہماری ضرورتیں پوری رہی ہیں. بٹ جب میں پاکستان سے باہر شفٹ ہوا, چیزیں دیکھنا شروع کیں, تو میری مائنڈ سیٹ کھلنا شروع ہوا. دین آئی اسٹارٹیڈ ٹو ورک, کیونکہ یہ مجھے فادر نے بڑی ارلی آن بتایا تھا کہ دیکھو سامل, اگر تم اپنے لیے ایک سیٹ اپ بناتے ہو, اپنے پیروں پہ ایک طریقے سے کھڑے جتنی جلدی ہوتے ہو اتنے فائدے میں ہو. تو میں نے بہت جلدی ہی اپنے لیے ایک کام کرنے کا اور محنت کر کے ایک اپنے آپ کو کھڑا کرنے کا ایک مائنڈ سیٹ بنایا, اور اس پہ میں چل دیا. ڈریسنگ آپ کو کس طرح کی پسند ہے, ویسٹرن یا دیسی؟ سب, ویسٹرن, دیسی, شلوار. ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں ابو سے بات کر رہا تھا, بابا میں نے شلوار قمیضیں, میں اب امریکہ جا رہا ہوں تو میں نے یہاں سے شلوار قمیضیں لے کے جانی ہے. اچھا, تو کہنے لگے ہاں ایسے ہی کرنا تھا. میں نے اچھا, جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ ہر چیز میں آرٹ کو دیکھتا ہے, تو کیا آپ ڈریسنگ میں بھی آرٹ کو دیکھتے ہیں؟ آپ اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ اس کلر کی ڈریسنگ یا اس طرح کی ڈریسنگ انسان کی پرسنالٹی سے ریلیٹ کرتی ہے یہ چیزیں؟ آپ کو کیری کرنا آنا چاہیے. آپ کچھ بھی پہنیں, اگر آپ کیری کر سکتے ہیں تو ایک چیز جو کسی اور آدمی کو بری لگے گی آپ کو اچھی لگے گی. تو ایک تو کیری کرنا آنا چاہیے. بٹ یس, ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا, وہ پھر ہر چیز میں پریسیجن تلاش کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو بھی ڈھونڈتا ہے اور ایکسپلور کرتا ہے. یہ آرٹ کا ایک طریقہ کار ہے. پھر لوگوں کے مائنڈ سیٹ پہ بھی ڈپینڈ کرو. کچھ لوگ بہت سمپل ہوتے ہیں, دے ڈونٹ وانٹ اپنی انرجی ضائع نہیں کرنا چاہتے, وہ ایک اسپیسیفک اس میں رہنا چاہتے. مگر آج کل کا دور کا سین کچھ اور ہے. اب تو آپ کو اچھا دکھنا ہے, یعنی کہ جدید دکھنا ہے, ایک چیز پہ آپ کو فوکس کرنا ہے, اپنی آواز پہ, اپنے دیکھنے پہ, اپنے کپڑوں پہ. تو آج کل کی تو ایک قسم کی ایک مجبوری بن چکی ہے. بٹ کچھ لوگ آج کل کے دور میں بھی جو ہے یہی سمپل اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں. بٹ میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں کہ اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کپڑے اور دکھنا اور بولنا اور چلنا, آپ کا ایک تھاٹ آپ کی اس میں جانی چاہیے. بالکل آپ کو سادہ نہیں ہونا چاہیے ذرا. ہاں, سادگی کا بھی وقت ہے, سادہ بھی رہو, سادگی کا وقت ہے, بٹ تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکسپلور بھی کرو, ایکسپینڈ بھی کرو, چیزیں ٹرائی بھی کرو. تو یہ میرا ایک سوچ ہے. لٹریچر سے, ادب سے, شاعری سے کوئی دلچسپی ہے کتابیں پڑھنے کی؟ کتابیں پڑھنے کی مجھے دلچسپی رہی ہے, اتنی نہیں جتنی ڈیڈ کی تھی. ڈیڈ کا تو ایک پروسیس تھا, بٹ مجھے کمپوزیشن سے بہت دل لگی ہے. کمپوز, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, پیانو اور ویسٹرن میوزک, میں جب ایک دھن بن رہی ہوتی ہے, اس کا ایک اپنا ہی ایک چارم ہے. جب میں نے ایک دھن بنائی اور وہ دھن دوبارہ سے سنی, اس پہ پروڈکشن کی, اس کا ایک نشہ ہے. وہ نشہ مجھے کہیں نہیں ملتا, کسی بھی اور جگہ پہ نہیں ملتا. وہ جب آپ سنتے ہو اپنی پروڈکشن بیک کام, ابھی میں نے ایک ٹریک کیا جو ریلیز ہوگا, اس پہ 6 مہینے میں نے ارینجمنٹ پہ مختلف, میرا ایک سیٹ اپ ہے جہاں پہ میں ارجنٹینا سے ایک پیانسٹ ہے, میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں. میرا ایک پروڈیوسر جو صرف بیٹس بناتا ہے, ردم دیکھتا ہے, وہ ملیشیا میں ہے, اور کچھ آرٹسٹ ہیں جو برازیل میں ہیں, LA میں ہیں. تو میں سب کے ساتھ ایک کولیبریٹڈ ایفرٹ کرتا ہوں. پھر جب وہ میری دھن پہ کام کرتے ہیں, اس کو نکھارتے ہیں وائلنس کے تھرو اور مختلف, جو کہ آپ جلد سنیں گے ایک ٹریک پہ. بلکہ میں نے ایک ٹیزر شیئر بھی کیا ہے اپنے جی بالکل اس پر انسٹا پہ, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, آپ اپنی آڈینس تک بھی ضرور فارورڈ کیجیے گا. تو وہ ایک ایسا جرنی ہے جو کہ آئی ہیو نیور ڈن بیفور. بلکہ اس کی بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹوری اس سانگ کی بیسکلی, کیونکہ میں نے شیئر کیا تو میں بتا دیتا ہوں. آپا شازیہ منظور صاحبہ ہیں, ان کے ساتھ میرا ایک ڈیوٹ ہے. تو وہ ایک گانا ہے جس کو میں نے بالکل ہی ایک پیانو کے ساتھ, وائلنس کے ساتھ, چیلو کے ساتھ اور ایک ویسٹرن بیٹ کے ساتھ میں نے اس کو بنایا ہے. اور جہاں شوٹ ہوئی ہے وہ بڑی ایک کریپی سی پلیس ہے, بہت ہی ایک آپ ڈراؤنی سی جسے اپنی زبان میں بولتے ہیں. تو وہاں پہ تو اس کا ایک ویژن ہے جو میں بڑی جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سو میں ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں دنیا کو, اور اپنی میوزیکل جرنی پہ اس طرح سے لے کر چلنا چاہتا ہوں. تو ہوپ فلی اللہ نے مجھے دیا ہے ایک موقع. میں نے آپ سے فیوریٹ گانا تو پوچھا آپ کے فادر کا,
آپ کے فادر کو نے ظاہر ہے بہت سے شعراء کو گایا. میں اس اسپیسیفک پٹی کی بات کر رہا ہوں، میاں والی کے جو شعراء ہیں. آپ کو کن کی پوئٹری سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ یا میاں والی سے ہٹ کے بھی کہہ لیجیے، سونا خان بے وسم وہ ذرا ہٹ کے پٹی ہے، لیکن مطلب میں اس سرائے کی پنجابی میں جو آپ کے فادر نے گایا اس میں آپ کا فیوریٹ پوئٹ کون سا ہے؟ واہ جو پیار کی توئی رول دے توئی وچ روئی، واہ وے سجن تیری یاری، واہ وے سجن تیرے وعدے. شاکر شجابادی. کیا بات. بٹ پھر میں یہی بولنا چاہوں گا کہ بہت شاعر، یعنی کہ ایک سے ایک خوبصورت لکھنے والا اور ایک سے ایک اپنے کلچر کو بتانے والا، تو سب بہت مجھے پسند ہے. بٹ یہ تو ایک گانا ایک دم سے دماغ میں آیا، آپ نے سوال کیا تو میں نے گایا کیونکہ مجھے بہت پسند ہے. پھر کیا ہی بات ہے نا، شاکر شجابادی تو پھر کیا بات، سب سے ٹاپ پہ ہے نا. کیا بات. دوڑا آپ کو کوئی یاد ہے آپ کے والد کے انداز میں؟ نی عشق دے پیچھے نہ پوسسیے، نی تو چھڈ دے عشق دا گیڑا، نی بالا وانگر ضد نہ کر، تو عشق دا رائے بھیڑا، نی سخر دو پیراں واوی رولے، تے مارو تھل دے پینڈے، بری نظامی کہن سے آنے، عشق دا روگ اویڑا، نی اٹھاں والے ٹر جان گے. ایکسیلنٹ. یہ تو مجھے وہ ڈبل یاد آ گیا، پرانا بھی اور پھر کوک اسٹوڈیو. ہاں جی ہاں جی. اور وہ عشق پوائیاں زنجیرہ. جی جی جی. اچھا، یہ جو عشق پوائیاں زنجیرہ میں آپ نے 2-3 گانے مکس کیے تھے، یہ کس کا آئیڈیا تھا؟ میرا. اچھا. اور وہ بڑا سپر ڈپر ہٹ کیا تھا. بس پسند آیا لوگوں کو، ایسا ہی ہے. وہ بیسکلی پورا ایک فلو بن رہا تھا جس میں سرائکی کے جیسے آپ بتا رہے ہیں ٹریک تھا، پھر تو ایک بیسکلی گایا نہیں تھا، ایک مشہور زمانہ گیت جو پاپا کا بھی تھا، پھر وہ لوگوں نے میری آواز میں بہت پسند کیا، دل کے معاملات سے انجات ہونا تھا. تو اس کی ایک لائن تھی جو پاپا نے پھر اس میں کہی. اس میں بھی یاد کروا دوں آپ کو ایک چیز. جی جی. ایک جگہ آپ اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک پروگرام ہے، مطلب کوئی شو وغیرہ نہیں ہے، آپ کے بابا بیٹھے ہیں، آپ ہیں ساتھ ہوسٹ ہیں، کوئی ٹی وی ہے، ٹی وی شو، اس پہ بھی یہی گانا ہے، اس میں ایک لائن آپ گاتے ہیں اور ایک آپ کے بابا گاتے ہیں. تو اگر وہی لائن اگر آپ کو بھی یاد ہو. دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا، اس گھر کا فرد تھا، کوئی مہمان تو نہ تھا، دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا. اچھا، آپ کے فادر کو فلموں کی آفر ہوئی، بلکہ فلمز انہوں نے کی بھی، اس کے بعد پھر نہیں کی. آپ کو بھی کبھی ایسا کوئی آپ کا مائنڈ بنا کہ میں ایکٹنگ کی طرف جاؤں یا فلم کی طرف یا ڈرامہ کی طرف؟ مائنڈ میں یہ باتیں ہیں کیونکہ اگین میں فلم سے بہت انسپائرڈ ہوں. میں جب دیکھتا ہوں ایکٹرس کو کام کرتے تو دل میں ہوتا ہے کہ یار یہ کام اتنا خوبصورت ایسے ہو رہا ہے تو مجھے کرنا چاہیے. بٹ میں نے ابھی فی الحال اس پہ زیادہ فوکس کیا نہیں. میوزک ہی لے کر میں اتنی بڑی دنیا ہے کہ آپ اس میں جتنا گر جاؤ پھر آپ باہر نہیں آ سکتے. فیوریٹ پلیس دنیا میں اگر آپ کہیں کہ اس جگہ پہ میں پوری زندگی رہنا چاہوں گا؟ کوئی ایک پلیس نہیں ہے. اچھا، ملٹیپل پلیسز. دنیا کا ہر ایک جگہ کی ایک اپنی خوشبو ہے. پاکستان میں اگر رہنا پڑے یا رہنا چاہیں تو کیا چوز کریں گے، میاں والی کے لاہور؟ دونوں کے بغیر نہیں رہا جا سکتا. اچھا. لاہور کیونکہ اسکولنگ، کالج، دوست، وقت میرا یہاں گزرا. پھر جب ویکینڈ آتا تھا تو میاں والی میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ہم، اور پھر وہاں کا بچپنا ایک اس کا علیحدہ ایکسپیرینس، وہاں کے دوست یار علیحدہ سے ہیں، وہاں پہ فیملیز ہیں میری.
تو وہ میں نے آپ کو بتایا شروع سے ہی میں ایسی جرنی پہ ہوں کہ ہر ایک جگہ سے کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس اٹھاتا اپنے مائنڈ میں چھوڑتا. اب وہ میرے لیے ایک جرنی بن چکا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ہے. بارسلونا رہا, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, بارسلونا رہا, قطر دوحہ رہا, لنڈن رہا, دبئی, یو ایس, انگلینڈ, تو کوریا, ساؤتھ کوریا, ان جگہوں پہ, جاپان, ان کی سب کی علیحدہ ہی ایک فیل ہے, سب کی ایک علیحدہ دنیا. لگتا ہے آپ کسی اور ہی پلانٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا واسٹ کلچر, اتنا ڈفرینٹ ہے. بلکہ جاپان میں ایک مرتبہ ہم 1-1.5 ہفتے کے لیے, تو وہاں پہ پاپا اور میں تھے, تو کھانے کے لیے نا ہمیں کچھ سالن روٹی چاہیے تھی. ہم وہاں کا ایک لوکل فوڈ میں سوشی مجھے بڑی پسند ہے, بٹ پاپا کے ساتھ میرا ایک دل ہوا کہ یار کچھ کھائیں. کہیں کسی کونے خدرے میں, کہیں ٹوکیو میں جا کے ایک جگہ ملی ہمیں, دروازہ کھولا, اندر چارپائیاں لگی ہوئی تھی, تو وہاں پھر ہم نے دیسی فوڈ کھایا. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایکسپیرینس کا حصہ ہے کہ ہم وہ ایک چھاپ چھوڑ گئی چیز, مگر مجھے دنیا کی ہر کلچر سے کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. دنیا کی ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی چیز سے میں ایسوسیٹ ہو جاتا ہوں, کنیکٹ کر جاتا ہوں. کیوں ہوتا ہے ایسے, آئی ڈونٹ نو, بٹ ہو جاتا ہوں. لیکن آپ انجوائے کرتے ہیں میاں والی میں رہنے کو بھی, یا مس کرتے ہیں کہ مطلب شہر کی رنگینیاں یا گاؤں دیہات کی تاریکی؟ گاؤں کا تاریکی تو نہیں, وہ ایک الگ خوبصورتی ہے. رات کے وقت ہم نکلا کرتے تھے, اندھیروں میں کبھی جا رہے ہیں, کبھی کہیں ہیں, پھر ٹیپ بال کرکٹ, سڑکوں پہ کرکٹ کھیلنا, پھر اس وقت پہ شبرات کے موقع پہ بم پٹاخے وہ چلانا, اور وہ ہمارے گھروں کے میدانوں میں آگے بالکل ایک بڑے سے جگہوں پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا. تو میاں والی کا ایک اپنا, ایک عیسیٰ خیل کا ایک اپنا ہی ایک چام ہے, ایک اپنی خوبصورت ہے جو دل سے جا ہی نہیں سکتی. تو اس چیز کو کیسے مینیج کرتے ہیں, یا کیسے, ابھی تو چلیں آپ باہر رہتے ہیں لیکن وہاں بھی دوست احباب ہیں, بہت سے جاننے والے ہیں, جی لالا سے ملاقات کروا دیں, جی لالا کے ساتھ بیٹھنا ہے, ایسا ہی ہے. تو کیسے مینیج ہوتا ہے؟ مینیج پھر یہی ہوتا ہے کہ اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کرواؤں, اور جتنا کر سکتا ہوں میں اکوموڈیٹ لوگوں کو, دوستوں کو میں کروں. بٹ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ پاپا کی طبیعت, پاپا کی اویلیبلٹی وہ بھی دیکھنی ضروری ہے, تو اس کے تحت پھر سب چیزیں بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہوں, جو ہوتا ہے ہو سکتا ہے. کچھ دوست ناراض بھی ہوئے اس بات پہ؟ بہت دوست ناراض ہوتے ہیں, بہت کہہ رہے ہیں یا ہمیں ٹائم لے دیں, ہمارے گھر آ جائیں, یہ کر دیں. بہت دوست ناراض. ابھی بھی میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں, مجھ سے 3-4 دوست جو ہیں وہ خفا ہیں, اور بہت سے دوست ملنا چاہ رہے ہیں. اور یہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ بیٹھتا ہے تو پھر 10 منٹ کے لیے تو بیٹھتا نہیں ہے, پھر آپ کو پوری رات چاہیے, پورا ان کے ساتھ وقت چاہیے. تو بٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر دوستوں کو منانا بھی آتا ہے. اچھا سمل بھائی, آپ کو ریپ کا بھی شوق ہے, پنجابی ریپ وغیرہ کا؟ اور ہم نے دیکھا کہ بوہیمیا بھی آپ کے فادر کے پاس آئے, اور وہ بھی ان کے بہت بڑے فین ہیں. تو سرائکی کلچر کہاں ریپ, لیکن پھر بھی اتنا آپس میں لگاؤ. ریپ میں خود نہیں کرتا, میری وائف کرتی ہیں. اچھا. ہاں جی, ان کو کیونکہ لکھاری بھی ہیں. تو ابھی ہمارا ایک ایس ریکارڈس جو میں نے یو ایس میں ایک کمپنی فارم کی ہے, جس کے تھرو اب میں ریکارڈ لیبل کے تھرو میوزک بھی ریلیز کروں گا. تو ایک گانا میرا سامب پاپا کے ساتھ, میری وائف کے ساتھ اس کا پارٹ ہے, اور میرا اس کا ایک آڈیو ریلیز کیا تھا ہم نے یہ چند مہینے پہلے, سام رکھا. تو وہ اس میں ایک ایلیمنٹ ریپ کا ہے, بٹ پاپا کا ایک ٹریڈیشنل سین ہے, اور میرا ایک اپنا ایک انداز ہے جو ہم نے اس کو ایک نئے میوزک پروڈکشن میں اس کو پیک کر کے ہم نے لوگوں تک رکھا, لوگوں نے بہت پسند کیا. سو وہاں پہ آپ کو ایک ریپ ایلیمنٹ آپ کو نظر آئے گا جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے وہ ایس ریکارڈس پہ آپ جائیں, وہ ٹریک وہاں موجود ہے, اور اس سے بہت جلد وہ جو شازی آپا والا میں گانا آپ سے کہہ رہا تھا وہ بھی اسی کے تھرو ہم ریلیز کریں گے. تو بٹ ریپ کا ایک جرنی کے بارے میں, کیونکہ اٹس آل اباؤٹ ردم, کہ اگر آپ کا ردم, لفظ چھوڑنا کیسے, بولنا کیسے, کتنی جلدی چھوڑنا ہے, کتنی جلدی پکڑنا ہے, تو وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ جرنی ہے. بٹ میں خود ریپ نہیں کرتا. اچھا, آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں سرائکی پنجابی فوک میں آ جائیں, لوک میں آ جائیں, چلے آپ کے فادر کو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, ہم پاپ میں آ جائیں, علی ظفر کو دیکھتے ہیں, ان کی خواہش ہے وہ گانا کرتے ہیں, ہم ریپ میں آ جائیں جو بالکل ہی چینج ہے, تو بوہیمیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ انگلینڈ پہنچ جاتے ہیں ملنے کے لیے. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا فیلنگ ہوتی ہے جب ہر طرح کی میوزک والے آئیڈیلائز کر رہے ہوں؟ بس یہی آئی تھنک پاپا کی جو سنسیئرٹی ہے
میوزک کے ساتھ، وہ آئی تھنک از دا کی. وہ سنسیئرٹی ہر جگہ اپنی جگہ بنا جاتی ہے. آپ ایک حد سے زیادہ ایک چیز کو کمرشلائز کریں گے، اس کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں، بٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ وقتی طور کی بات رہتی ہے. کمرشلائز بھی کریں بٹ کہیں نہ کہیں دل کی بات ہو. تو پاپا نے تھرو آؤٹ اپنی لائف جو ہے جو بات کی وہ اپنے دل سے کی، ایک اوپن ہارٹیڈلی کی، اپنی فیلنگس سامنے رکھی، اور وہ گھر کرتی چلی گئیں. بٹ آئی تھنک ان کا ایک آرٹسٹ کا، کسی بھی انسان کا ایک ویژن بھی ہوتا ہے، اور وہ ان کا ویژن شاید بہت اہم کردار پلے کرتا ہے آپ کے دلوں میں اترنے کے لیے. وہ ویژن کیا ہے وہ آپ نے اپنے انٹرویو میں خود ہی ان سے کہلوا دیا تھا. تو یہ ایسے یہی بات ہے. ابھی جو میں نے آپ سے دوستوں کی بات کی تھی پہلے، تو کبھی کئی ایسے بھی دوستوں نے کہا کہ جی ہماری شادی ہے تو فری میں شو کروا دیں، یا فری میں شو. یہ تو مجھے پتا ہے لالا جی کے مزاج کا، مجھے تو اس سے بھی کہیں آگے ڈیٹیل پتا ہے، لیکن وہ پبلک میں اس لیے نہیں کہ اور لوگ نہ تنگ کرنا شروع کر دیں کہ یاروں کے یار ہیں فری میں بھی کرتے ہیں. آپ کو بھی ایسا ہوا کبھی؟ میں ایسے فون نمبر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اپنے فون سے. بہت اچھا کرتے ہیں یار، ایک آرٹسٹ ہے. نہیں، اس میں ایسے ہوتا ہے کہ آئی تھنک کہ تھوڑا سا لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں نے کسی چیز کو اتنا وقت دیا ہے، میں نے کیا ہے، تو آپ کی طرف سے ایک رسپیکٹ اس اینگل میں آنا ضروری ہے کہ یار ایک سمجھ بوجھ ہونا ضروری ہے. بٹ جنرلی اسپیکنگ ایسا نہیں ہوتا. میرے دوست احباب یہ چیز سمجھتے ہیں اور اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور ہاں ادھر ادھر تنگ ضرور کرتے ہیں، مگر اتنا تنگ ان کا کرنا جائز ہے. اچھا دوستی میں اتنا بنتا ہے، تنگ کر سکتے ہیں. ہاں تنگ کر سکتے ہیں. ساول بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، شکریہ. بہت مزہ آیا، اور مجھے امید ہے آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا. نہیں، انفارمیشن کافی تھی نا. بہت بہت شکریہ، بہت مزہ آیا مجھے. اور آپ کے توسل سے دوستوں تک، پاکستانیوں تک، پاکستان سے باہر جتنے مجھے سننے والے ہیں، سب کو بہت سلام، بہت پیار. اور یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. نئی جرنی پہ جا رہا ہوں اب، اور آپ سب کا ساتھ چاہیے مجھے. اور ساتھ بھی ہے، ہماری دعائیں بھی ہیں، اور عنقریب ہم آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.